بچوں کے اوپر جو تشدد کے واقعات ہیں وہ بھی بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں. بچے کے ساتھ ریلیشن شپ کو قائم رکھنا، جو ایک ہیلدی ریلیشن شپ ہے اس کو رکھنا، اس کی سمجھ نہیں ہے. وہ پیرنٹ میں بھی ہو سکتی ہے، وہ اسکول کے اندر بھی ہو سکتی ہے، اسکول سے باہر بھی ہو سکتی ہے. لا یہ کہتا ہے کہ بچے کے اوپر اگر صدمہ پہنچتا ہے اس سے جسمانی یا ذہنی تشدد کے ذریعے سے، تو وہ 1 سال کی اس کو سزا ہو سکتی ہے، یا جرمانہ ہو سکتا ہے، یا دونوں ہو سکتے ہیں. جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں ان کو. اسٹیل راڈوں سے مارنے کے ہمارے پاس واقعات ہیں، اور شارپ میٹل سے مارنے کے واقعات ہیں، گلا دبانے کے واقعات ہیں، ہڈی توڑ دی ایک بچے کی اس کے اپنے گھر کے فرد نے. آخری ریزورٹ اس کا ہوتا ہے وہ گھر آ کے اپنے ماں یا باپ کو بتائے گا. اگر وہی پرتشدد ہے تو پھر وہ بچہ کہاں جائے گا؟ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. دیکھتے رہیں پاکستان خبر ٹی وی. السلام علیکم ناظرین، میرا نام میاں امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ڈیجیٹل. ناظرین، ہمارے معاشرے میں عدم برداشت تو بہت حد تک بڑھ چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کے اوپر جو تشدد کے واقعات ہیں وہ بھی بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں. اور رپورٹ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف مقامات کے اوپر جس طرح اسکول، کالجز اور گھر کے اندر بچوں کے اوپر تشدد، اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں. تو ان کی آواز بھی بلند کی جاتی ہے اور قانونی چارہ جوئی بھی کہیں نہ کہیں دکھائی دیتی ہے، لیکن اس طرح افیکٹولی دکھائی نہیں دیتی. میرے ساتھ ایک ایسے شخص موجود ہیں جو بچوں کے اوپر تشدد کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور ان کی ہر طرح کی جو معاونت ہے وہ بھی کرتے ہیں. خواجہ عدنان ظفر میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر بہت شکریہ. بتائیے، یہ بچوں کے اوپر تشدد کے واقعات بہت زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے واقعات بھی ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے، لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کچھ غلط ہو رہا ہے. تو کیا کر رہے ہیں آپ اس کے اوپر؟ جی، بیسکلی اس میں جس طرح آپ نے بات کی کہ بچوں کے اوپر جو تشدد کے واقعات ہیں نا، وہ بہت سارے رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ بیسکلی ایک انڈیکیشن ہے مائنڈ سیٹ کی، جو کہ بچے کے ساتھ ریلیشن شپ کو قائم رکھنا، جو ایک ہیلدی ریلیشن شپ ہے اس کو رکھنا، اس کی سمجھ نہیں ہے. وہ پیرنٹ میں بھی ہو سکتی ہے، وہ اسکول کے اندر بھی ہو سکتی ہے، اسکول سے باہر بھی ہو سکتی ہے. بچہ جو ہے نا فارمیٹیو ایئرس کے اندر نا بہت اس کی پروٹیکشن ریکوائرڈ ہوتی ہے، اور انڈر دا لا، انڈر دا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 25 یہ کہتا ہے کہ اسپیشل لاز بنانے ہیں بچوں کی پروٹیکشن کے لیے. انفارچونیٹلی لاز ہونے کے باوجود یہ اس طرح سے افیکٹولی بچوں کو سیف گارڈ نہیں کر رہے. بہت سارے معاملات میں کیونکہ بعض لوگوں کی انٹر جنریشنل مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یا ان کی اپنی پیرنٹنگ کے دوران ان کے اوپر تشدد کے واقعات گزرے ہوئے ہیں، تو وہ اپنی سینسٹیوٹی جو ہے نا وہ لوز کر چکے ہوئے ہیں کہ ان واقعات کو کس طرح سے ڈیسائیڈ کرنا. تو اس کے اندر ہمیں بڑی ایک ڈفیکلٹی آتی ہے کہ ایک بچہ جس جگہ 24 گھنٹے رہ رہا ہے وہاں انسیف ہے، اس کو انسیف تصور کیا ہی نہیں جا رہا. کورٹ اس کو اچھے طریقے سے اگر نہیں انسیف کیسے ہے؟ دیکھیے جی، لا یہ کہتا ہے کہ بچے کے اوپر اگر صدمہ پہنچتا ہے اس سے جسمانی یا ذہنی تشدد کے ذریعے سے، تو وہ 1 سال کی اس کو سزا ہو سکتی ہے، یا جرمانہ ہو سکتا ہے، یا دونوں ہو سکتے ہیں. اب اس چیز کو جو ہے پریکٹیکلی دیکھا جائے، بہت ساری جگہوں پہ بعض والدین جو ہے وہ بچوں کے ساتھ ایسا بیہیویئر کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ٹالرنٹ نہیں ہوتے. وہ بجائے اس کے کہ ان کی تصحیح کریں، ان کو اچھے طریقے سے گفتگو سے سمجھائیں، کیونکہ بچے میں اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت ڈالی ہوئی ہیں کہ اگر آپ اس کو پیار دیتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں، تو وہ سمجھ کے اس کے اوپر رسپونڈ کر سکتا ہے. تو اس کو جو ہے وہ جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. ان کو اسٹیل راڈوں سے مارنے کے ہمارے پاس واقعات ہیں، اور شارپ میٹل سے مارنے کے واقعات ہیں، گلا دبانے کے واقعات ہیں، ہڈی توڑ دی ایک بچے کی اس کے اپنے گھر کے فرد نے. اور اس کو پروٹیکٹ اس لیے نہ اگر کیا جائے کیونکہ جی وہ پیرنٹ ہی ہے یا پیرنٹ کا رشتہ دار ہے، تو یہ بچے کے لیے بہت بڑا صدمہ پہنچتا ہے، کیونکہ اس کو پروٹیکشن جہاں ملنی چاہیے تھی، جس آخری ریزورٹ اس کا ہوتا ہے وہ گھر آ کے اپنے ماں یا باپ کو بتائے گا. اگر وہی پرتشدد ہے تو پھر وہ بچہ کہاں جائے گا؟ تو پھر اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے اور کورٹس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس کو فوراً ریسکیو کریں، ریسکیو کر کے اس کو کورٹ کے سامنے پروڈیوس کریں. اگر اس کا کوئی بہتر رشتہ دار ہے، اس کا دوسرا پیرنٹ ہے جس کے پاس رکھا جا سکتا ہے، اس کو وہاں رکھا جائے. ہمارے یہاں یہ جینڈر اسٹیریوٹائپ ہے کہ جی مدر کے بارے میں ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی وہ اٹ از دا کریڈل آف گاڈ، اس کی جو لیپ ہے وہ کریڈل آف گاڈ ہے، یعنی کہ وہ ایک جھولا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے جس کے اندر رہنا ہے. بھائی ہر مدر ایسی نہیں ہے، اسی طریقے سے ہر بالغ. یہ کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟
جی دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے وقتوں میں یہ چیز سمجھی جاتی تھی کہ ماں کے پاس زیادہ ٹائم ہوتا بچے کے پاس رہنے کا، باپ نے کمائی کے ذریعے کے اختیار کرنے کی وجہ سے وہ گھر سے باہر ہوگا، بچوں کے ساتھ اس کی ڈیلنگ کا اس کو نہیں کیپیسٹی ہوگی، جبکہ یہ چیز اوور اے پیریڈ آف ٹائم چینج ہو گئی ہے۔ مدر اینڈ فادر دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہوا ہے اور دونوں میں جو ہے نا یہ صلاحیت دی ہوئی ہے کہ وہ بچے کی کمپیشنیٹلی گرومنگ کر سکیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی ایک جینڈر یا دوسرا جینڈر کوئی بھی اگر وہ کر رہا ہے، تشدد کر رہا ہے اور اس کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، بچہ کمپلین کر رہا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے خلاف کمپلین آسانی سے تو نہیں کرتا، وہ بہت زیادہ تشدد ہو چکا ہو تو کر بھی نہیں سکتا، اسے مطلب اتنی عقل سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، تو وہ چیز اس کی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے، جو انڈر دا لا ہمارے پاس پروویژنز موجود ہیں۔ اب اس چیز کے اندر ہمیں اویئرنیس کریٹ کرنی ہے کہ جہاں ہماری سوسائٹی میں ہمیں نظر آتا ہے ماں پرتشدد ہے یا باپ پرتشدد ہے، اس کو بچے کو پروٹیکٹ کیا جائے، نہ کہ اس شخص کو کہ جی اس کی سوسائٹی میں یہ آپ صرف ماں اور باپ والدین کا تشدد کے اوپر بات کرتے ہیں؟ ہمارے پاس بچہ ایز سچ کسی بھی فارم میں تشدد میں ہو، چاہے وہ اس کو گھر میں ملازم کے طور پہ رکھا گیا ہے، وہ ایک ان اٹ سیلف غلط بات ہے ملازم کے طور پہ رکھنا، اس کی گرومنگ کرنے کا ٹائم تھا، اس کو آپ چائلڈ لیبر کروا رہے ہیں، وہ ہو تشدد، اسکول میں ہو تشدد، اور کیونکہ بچہ جب ماں باپ کے پاس ہوتا ہے اور بچہ 18% اکارڈنگ ٹو سرویز 18% جو مرد اور حضرات ہیں ایڈلٹس پاکستان کے اندر، ان میں کچھ ڈس آرڈر ہے، وہ ایموشنز جو ہے نا وہ ان کے بچے کے ساتھ پیار والے نہیں ہوں گے، وہ بلکہ پرتشدد طریقے سے وہ کر رہے ہیں۔ تو ان واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ بچہ جو ماں باپ ایسے ہوں وہ زیادہ ڈینجر میں ہے، کیونکہ وہ تو اسکول میں جا کے واپس بچہ آ جاتا ہے گھر میں، وہ اپنے ماں باپ کو شکایت کر سکتا ہے، جو لیبر میں گزر رہا ہے وہ بھی اپنے ماں باپ کو یا کسی نیبرہڈ کو کر دے گا، جس نے رہنا 24 گھنٹے وہاں پہ۔ اس لیے ہم اسٹریس کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے تمام بچوں کی پروٹیکشن اہم ہے۔ آپ کرتے کیا ہیں پھر بچوں کے لیے؟ مطلب آپ کوئی سہولت دیتے ہیں، قانونی چارہ کوئی چارہ جو کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہماری ایک تو جو ہے نا ویب سائٹ ہے ideacentricity.biz/LASP کے نام سے، اس پہ ہم ایسے واقعات کو ہم سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو لیگل ایڈ اگر پرووائڈ کرنی ہے تو وہ ہم ارینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اپنی لیگل بیٹل کو فائٹ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم لا ریفارمس کے حوالے سے مختلف گورنمنٹ نان گورنمنٹ جو آرگنائزیشنز ان کے ساتھ مل کے کہ ریلیونٹ ریفارمز کہاں پہ ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ پھر ہم ایڈوکیسی کے لیے جس طرح آپ کے ساتھ مل کے ہم لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ورکنگ کر رہے ہیں۔ تو کتنے کیسز کر چکے ہیں اب تک؟ دیکھیں اس پہ ہمارے پاس کب سے کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارے یہ جو ہے نا یہ اس وقت تو بہت سارے ہم نے ریٹ پٹیشنز میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا، سپریم کورٹ میں ہم نے CPLAs میں پارٹیسپیٹ کیا، نیچے فیملی کورٹ کے اندر جو ہے نا وہ کیسز ہم فائٹ کر رہے ہیں، کچھ میں ہم ایڈوائزری سروسز دے رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم ابھی اپنی کیپیسٹی خود بھی بڑھا رہے ہیں اور ہم یہ چیز کوشش کر رہے ہیں کہ اویئرنیس اتنی کریٹ کر دیں آن لائن کہ کوئی بندہ اگر ہیلپ لینا چاہے تو اس سے ڈاؤن لوڈ کر کے مٹیریل اپنی جو ہے نا لٹیگیشن خود بھی کر سکتا ہے، اور وہ کیونکہ دیکھیں نا کیسز زیادہ ہیں اور ہمارے تمام لائرز بہت قابل احترام، ہر لائر کے پاس جتنا ٹائم ہوگا وہ کرے گا۔ بعض اوقات آپ کے پاس نہیں مل پاتے، آپ کے پاس فائنینشیل فنڈز نہیں ہوتے، تو ہم اتنا اکوپ کرنا چاہتے ہیں ہر ایک کو وہ خود سے اپنا کیس پلیڈ کر سکتا ہے چائلڈ ابیوز کے میٹرز کو، تاکہ کورٹ اس کو سیریسلی لے سکے۔ بھائی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، Thank you so much. اللہ آپ کو استقامت دے اور اسی طرح آپ مدد کرتے رہیں تاکہ معاشرے میں مثبت تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہوں۔ اپنے میزبان میاں امتیاز کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔